یہ ویکلی ہورسکوپ 23 اگست 2024 سے لے کے 31 اگست 2024 پر مبنی ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے اور اپنے آبا و اجداد کی نظر کرم سے، سرکار شاہ شمس تبریز سبزواری کی نظر کرم سے، سید قلندر شہباز کی نظر کرم سے، سید صدر الدین شمسی کی نظر کرم سے، سید حسن کبیر الدین شمسی کی نظر کرم سے، سید تاج الدین شمسی کی نظر کرم سے، سید فاضل شاہ شمسی کی نظر کرم سے، حکیم سید رحمت اللہ شاہ شمسی کی نظر کرم سے، حکیم سید غلام علی شاہ شمسی کی نظر کرم سے، حکیم سید فتح علی شاہ شمسی کی نظر کرم سے، بی بی امام بیگم شمسی کی نظر کرم سے اور بی بی بادشاہ دادی شمسی کی نظر کرم سے اس ویکلی ہورسکوپ کا باقاعدگی سے آغاز کرتے ہیں، جو تاریخ 23 اگست 2024 سے لے کے 31 اگست 2024 پر مبنی ہے۔ ان ایام کا جو خاص اسم اعظم ہے، سورہ کوثر کو 27 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی جب بھی دن کا آغاز ہو تو 27 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے دن کا آغاز کریں گے تو فتح و کامیابی کے اسباب آپ کے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ جیسے کہ ابھی آپ کے علم میں ہوگا کہ نیلا چاند آسمان پہ ظاہر ہوا تھا، جس کے کافی نحس اثرات تمام برج والوں پر حاوی ہیں۔ تو میں آپ سے عرض کروں گا اختلافات سے دوری اختیار کریں، محبت و امن کے ساتھ زندگی گزاریں، اور ابھی ایام سفر کی اماوس کی طرف جا پڑے ہیں، اور اسی وجہ سے ان ایام میں چڑچڑاپن، اختلافات اور مارا ماری آس پاس ابھرتی ہے، حادثات ابھرتے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا جتنا محبت و امن کے ساتھ رہیں گے اتنا ہی ترقی اور کامیابی کی راہیں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ اگر گوشت کا صدقہ نکالتے ہیں حسب توفیق اور اس کے ساتھ سب سبزی کا صدقہ نکالتے ہیں، یعنی گوشت جتنے وزن کا ہو اتنی وزن کی سب سبزی لے کے کسی مستحق کو دے دیں گے تو تمام نحس چیزوں سے پورا ہفتہ آپ اللہ کی پناہ میں ہوں گے۔ ان ایام پانی زیادہ پئیں، چپچپی تلی ہوئی چیزیں کم کھائیں تو تمام نحس چیزوں سے آپ اللہ کی پناہ میں ہوں گے۔ برج ایریز والے، آتشی برج ہونے کی وجہ سے آپ کے وجود میں چڑچڑاپن ابھر سکتا ہے، آپ اختلافات کی طرف قدم بڑھا سکتے ہیں یا کسی سے تیز کلام ہو کے، تلخ کلام ہو کے اپنے رشتے دور کر سکتے ہیں۔ یاد رہے، ٹھہر ٹھہر کے بات کریں گے، میٹھی زبان سے گفتگو کریں گے تو فتح و کامیابی کے اسباب آپ کے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ ان ایام اگر پانی زیادہ پیتے ہیں، خصوصاً لال مرچ نہیں کھاتے، تو وہ آپ کے حاضر دماغی اور سکس سینس کے لیے بہت مبارک ہے۔ تو دوپہر کے کھانے میں دہی ضرور کھائیں، ان سے آپ کے وجود میں امن ٹھہراؤ پیدا ہوگا۔ انویسٹمنٹ کرنے کا صحیح وقت یہ ہے، بشرط مشاورت بزرگوں سے کریں۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ سبز چیز کا اور لال چیز کا، اس میں آپ پتھر اسکرین پہ دے سکتے ہیں۔ حضرت شاہ شمس تبریز سبزواری سفر کے مہینے کی شروعات میں اپنے عقیدت مندوں کو مٹی پہ قرآن آیات اور خاص اسم اعظم دم کر کے دیا کرتے تھے، اور یہ فرماتے تھے کہ اس مٹی کا امام ضامن بنا کے اپنے سیدھے بازو پہ باندھ لو، انشاءاللہ جہاں جہاں تم قدم رکھو گے کامیابی اور کامرانی کے اسباب اپنے قدموں تلے پاؤ گے، اور آنے والی زندگی کی تمام رکاوٹیں، پریشانیاں اپنے وجود سے دور پاؤ گے۔ اگر شادی میں بندش ہے یا محنت کرنے کے بعد بھی منزل نہیں ملتی تو اللہ کے کرم سے اسم اعظم کی برکت سے تمام بندشیں اور رکاوٹیں دور پاؤ گے۔ اس امام ضامن کی مٹی پر جو تہجد اور فجر کے درمیان اسم اعظم دم کیے جاتے ہیں، اس کو اپنے گھر میں رکھنے سے گھر میں خیر اور برکت کے دروازے کھلتے ہیں، اور تمام نظر، حسد اور نحس طاقتوں سے اس انسان کا گھر اللہ کی پناہ میں رہتا ہے۔ آج، کل اور پرسوں یہ سفر کے مہینے میں خاص اسم اعظم سے دم شدہ پڑھی ہوئی مٹی جو نظر، اثر، جادو، تعویذات کے تمام نحس اثرات کو ختم کرتی ہے، آپ کے لیے مہربان سٹونز پہ گفٹ رکھی گئی ہے۔ تو ابھی فون اٹھائیں اور مہربان سٹونز پہ کسی بھی پتھر کے ساتھ یہ نحس چیزوں کو ختم کرنے والی امام ضامن کی مٹی حاصل کریں۔ یاد رہے، یہ پڑھی ہوئی مٹی محدود مقدار میں ہے۔ برج ٹورس والے، یہ ایام تبدیل کرنے کے ایام ہے، تبدیل ہونے کے ایام ہے۔ یاد رہے، ابھی اپنے فوکس کو کلیئر رکھیں، کیونکہ جہاں آپ کا فوکس ہوگا وہیں آپ کی منزل ہوگی۔ جلد بازی میں کسی چیز کو چھوڑنا، جلد بازی میں کسی چیز کو کرنا فی الوقت کے لیے بہتر نہیں، اور جذبات پہ قابو کریں۔ آپ کا ٹھہر ٹھہر کے بات کرنا رشتوں کے حوالے سے کسی ایک کی سائڈ نہ لینا آپ کو کسی بڑے فائدے اور کامیابی کی طرف راغب کرے گا۔ ابھی پانی زیادہ سے زیادہ پئیں، کچھ دیر کچی زمین پہ بیٹھیں یا آدھا گھنٹہ واک پہ جائیں تو آپ کے سکس سینس کے لیے بہت مبارک ہے۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ سبز چیز کا اور لال چیز کا، اس میں آپ پتھر اسکرین پہ دے سکتے ہیں۔ برج جیمنائی والے، یہ ایام آپ کی زندگی سے نقاب اتاریں گے، معاشی حوالے سے بہتری آئے گی، علمی حوالے سے بہتری آئے گی، لیکن رشتوں کے حوالے سے آپ کو امن کی طرف قدم بڑھانا ہوگا۔ آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ واک پہ جاتے تو وہ بھی آپ کی مبارک ہے۔ خوشبو سب سے زیادہ لگاتے ہیں اور ادرک کچی کا استعمال
کرتے ہیں تو وہ آپ کی سکس سینس کے لیے بہتر ہوگا. ابھی سر درد یا چڑچڑاپن یا اکیلاپن آپ کی زندگی میں ابھر سکتا ہے. تبھی جتنا ہو سکے پانی زیادہ پئیں، سبزی زیادہ کھائیں، گھر کا کھانا زیادہ کھائیں، تو تمام نحس چیزوں سے آپ اللہ کی پناہ میں ہوں گے. ان ایام میں بات سننے کی عادت کو قائم کریں. وقت سے پہلے بات کریں گے تو پریشانی کے اسباب منظر عام پہ آ سکتے ہیں. ان کا بھی نیام کا صدقہ گوشت کا اور سبز چیز کا اس میں پتھر اسکرین کا دے سکتے ہیں. برج کینسر والے، یہ ایام آپ کی زندگی میں تبدیلی، بہتری اور کامیابی کے اسباب پیدا کریں گے. علمی حوالے سے بہتری بھی آئے گی، معاشی حوالے سے بہتری بھی آئے گی. بشرط ٹھہراؤ پیدا کریں، کیونکہ آپ کا ٹھہراؤ اور سنبھل کے بات کرنا، حکمت عملی کے ساتھ بات کرنا اور سوچ سمجھ کے بات سننا، کیونکہ بات سن کے جواب دینا آپ کو کسی بڑی منزل کی طرف راغب کرے گا. ابھی کوشش کریں کہ مچھلی نہ کھائیں، چپچپی چیزیں نہ کھائیں، گوشت وغیرہ یا تلی ہوئی چیزیں نہ کھائیں. اس ہفتے تو آپ کے لیے بہتر ہوگا. بھنڈی، سبزی، پالک، کدو وغیرہ کا استعمال اس ہفتے زیادہ رکھیں. ان سے آپ کی سکس سینس بھی تیز ہوگی اور معاشی حوالے سے کامیابی کے اسباب بھی پیدا ہوں گے. اگر رات کو سونے سے پہلے سرہانے پانی رکھ کے سوتے ہیں تو وہ بھی آپ کی کامیابی کے لیے بہت مبارک ہوگا. ان کا بھی نیام کا صدقہ گوشت کا اور سبزی کا اس پر پتھر اسکرین پہ دے سکتے ہیں. جس بھی انسان کے ہاتھ میں حسینی عقیق پہنا ہوتا ہے تو اس پر کبھی بھی جادو، تعویذات، نظر، حسد کے اثرات حاوی نہیں ہوتے، کیونکہ یہ پتھر اللہ کی دی گئی وہ نعمت ہے جو انسان کو تمام شیطانی امراض سے، نحس اثرات سے اللہ کی پناہ میں رکھتا ہے. تبھی اللہ کے ولی حضرت شاہ شمس تبریز سبزواری حسینی عقیق پہ چند خاص اسم اعظم دم کر کے اپنے عقیدت مندوں کو دیا کرتے تھے. آج کل اور پرسوں اگر آپ یہ حسینی عقیق لیں گے تو اس کے ساتھ آپ کو یہ اسم اعظم دم شدہ امام ضامن کی مٹی جو تمام نحس چیزوں کو فوراً ختم کرتی ہے آپ کو گفٹ دی جائے گی. یاد رہے یہ پڑی ہوئی مٹی محدود مقدار میں ہے. برج لیو والے، یہ آپ کے وجود میں اختلافات پیدا کر سکتے ہیں. آپ کسی جھگڑے میں، کسی پریشانی میں مبتلا ہو سکتے ہیں، کسی مصیبت میں مبتلا ہو سکتے ہیں، کسی کام میں ناکامی دیکھ سکتے ہیں. یاد رہے جتنے راز اپنے کم شیئر کریں گے اتنا ہی فتح و کامیابی کے اسباب آپ کے ساتھ ساتھ ہوں گے. ابھی میٹھی زبان سے گفتگو کریں، حاضر دماغی کو قائم رکھیں. انشاءاللہ رفتہ رفتہ وہ تمام مسائل ختم ہو جائیں گے جو بھی زندگی میں آ ابھرے ہیں. کوشش کر کے ازدواجی حوالے سے، محبت کے حوالے سے اپنے راز فوراً نہ بتائیں. جتنا سنیں گے ان کو زیادہ اتنا دیر تک وہ رشتہ آپ کے ساتھ صحیح ہوگا. میٹھی چیزیں، کھٹی چیزیں، تیکھی چیزیں اس ہفتے کم سے کم کھائیں اور دہی کا استعمال دوپہر کے وقت کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بہتر ہے. ان کا بھی نیام کا صدقہ گوشت کا اور سبز چیز کا اس میں پتھر اسکرین پہ دے سکتے ہیں. برج ورگو والے، ابھی اللہ کے کرم سے آپ کے لیے کوئی خوشخبری یا کوئی بہتری آپ کی زندگی میں آئے گی. علمی حوالے سے بہتری آئے گی، معاشی حوالے سے بہتری آئے گی، ترقی اور کامیابی کی راہیں آپ کی طرف آئیں گی. ابھی کچی پیاز دوپہر کے وقت کھاتے ہیں تو آپ کی صحت کے لیے، سکس سینس کے لیے، حاضر دماغی کے لیے بہت مبارک ہے. ابھی راز جتنے کم شیئر کریں گے اتنا ہی فتح و کامیابی کے اسباب آپ کے ساتھ ہوں گے. ابھی پانی زیادہ سے زیادہ پئیں اور جتنا ہو سکے خون والی چیزیں کم کھائیں. اللہ کے کرم سے دو بڑی خوشخبریاں آپ کے منتظر ہیں جو آپ کی زندگی میں بڑی رونق لائیں گی. علمی حوالے سے، معاشی حوالے سے اور آپ کے اسٹریس میں اور معیار میں بڑی بلندی آئے گی. برشاد آپ سنیں زیادہ اور بولیں کم. ان کا بھی نیام کا صدقہ گوشت کا اور سبز چیز کا اس میں پتھر اسکرین پہ دے سکتے ہیں. برج لبرا والے، یہ آپ کی زندگی میں اصول اور امن کو زندگی میں ساتھ لائیں گے. ابھی علمی حوالے سے بہتری آئے گی، معاشی حوالے سے بہتری آئے گی. بشرط آپ جتنا ٹھہر کے بات کریں گے اتنا ہی ترقی اور کامیابی کی راہیں آپ کے ساتھ ہوں گی. پانی سب سے زیادہ پیئے، تیکھی کھٹی چیزیں کم کھائیں. انویسٹمنٹ کرنے کا صحیح وقت کیے بشرط مشاور بزرگوں سے کریں. آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اگر واک پہ جاتے تو وہ بھی آپ کے لیے بہت مبارک ہے. ابھی صفائی کا خیال رکھیں، جتنا صفائی کا خیال رکھیں گے، دانتوں کو صاف رکھیں گے، چہرے کو صاف رکھیں گے، روز نہائیں گے، اتنا آپ کے وجود میں ٹھہراؤ پیدا ہوگا، علمی حوالے سے بہتری پیدا ہوگی. آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ واک پہ جاتے تو وہ بھی آپ کے لیے بہت مبارک ہے. جتنا ہو سکے نیام میں مصنوعی مٹھاس کی چیزیں کم سے کم کھائیں. ان کا بھی نیام کا صدقہ گوشت کا اور سبز چیز کا اس میں پتھر اسکرین پہ دے سکتے ہیں. برج اسکارپین والے، یہ ایام آپ کی زندگی میں تیزی، بہتری اور کامیابی کو لا رہے ہیں. ابھی علمی حوالے سے، معاشی حوالے سے بہتری آئے گی. انویسٹمنٹ کرنے کا صحیح وقت یہ ہے، کسی چیز کو خریدنے کا صحیح وقت یہ ہے. بشرط حاضر دماغی کے ساتھ چلیں. جلد بازی میں بات کریں گے، جلد بازی میں اپنے اثاثے، اپنی اپارچونیٹیز دکھائیں گے تو پریشانی منظر عام پہ آ سکتی ہے. آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ واک پہ جاتے تو وہ بھی آپ کے لیے مبارک ہے. ٹھہر کے بات کرتے تو وہ بھی آپ کے لیے بہت مبارک ہے. مصنوعی مٹھاس کی چیزیں اس ہفتے کم سے کم کھائیں. دوپہر کے وقت دہی کھاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بہتر ہے. پانی سب سے زیادہ پیتے ہیں تو یہ آپ کی سکس سینس کے لیے، حاضر دماغی کے لیے، مستقل مزاجی کے لیے بہت ہی مبارک ہوگا. ان کا بھی نیام کا صدقہ گوشت کا اور سبز چیز کا اور اس میں اعظم بار پتھر اسکرین پہ دے سکتے ہیں. اس زمین پہ علم کو بڑھانے کے لیے اللہ نے ایک عظیم نعمت کو زمین پہ بھیجا جو نجف کی سرزمین سے انسانوں کے لیے نمودار ہوتا ہے، اور اس عظیم نعمت کو در نجف پتھر کہتے ہیں. جو انسان اس پتھر کو پہنتا ہے تو اس کے وجود میں علم کی دلچسپی بڑھنے لگتی ہے. وہ ذہین، ہوشیار،
تیز دماغ، حاضر دماغ اور پڑھائی میں آگے بڑھتا ہے، اور وہ بچے جن کی نظریں کمزور ہیں اگر در نجف پہنیں گے تو اللہ کے کرم سے ان کی نظر تیز ہونا شروع ہوگی۔ آج کل اور پرسوں اگر آپ یہ در نجف لیں گے تو اس کے ساتھ آپ کو یہ اسم اعظم دم شدہ امام ضامن کی مٹی جو تمام نحس چیزوں کو فوراً ختم کرتی ہے آپ کو گفٹ دی جائے گی۔ یاد رہے یہ پڑی ہوئی مٹی محدود مقدار میں ہے۔ برج سیجیٹیس والے، یہ ایام آپ کے وجود میں جلد بازی کو پیدا کر سکتے ہیں۔ یاد رہے بات کرنے میں جلد بازی نہ کریں، فیصلہ کرنے میں جلد بازی نہ کریں، کسی کو آئینہ دکھانے میں جلد بازی نہ کریں۔ اللہ کے کرم سے کوئی منزل، کوئی فائدہ، کوئی کامیابی آپ کے ساتھ ایسی آئے گی جس سے دیر تک آپ کی منزل آپ کے ساتھ ہوگی۔ ابھی انویسٹمنٹ کرنے کا صحیح وقت یہ ہے، بشد مشاور بزرگوں سے کریں، دوستوں سے نہیں، اور اپنے اثاثے، اپنی کامیابی، اپنی اپارچونیٹیز وقت سے پہلے ظاہر نہ کریں۔ دوپہر کے وقت دہی کھاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بہتر ہے، روز آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ واک پہ جاتے ہیں تو وہ بھی آپ کی صحت و حاضر دماغی کے لیے بہت مبارک ہوگا۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ گوشت کا اور سبز چیز کا اس میں پتھر اسکرین پہ دے سکتے ہیں۔ برج کیپریکن والے، یہ آپ کی زندگی میں تیزی یا جلد بازی کو پیدا کر سکتے ہیں۔ آپ جلد بازی میں کوئی غلط فیصلہ کر سکتے ہیں، آپ کام کے حوالے سے کوئی پریشانی کی طرف آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یاد رہے ٹھہر ٹھہر کے بات کریں، آپ کا سننا زیادہ، بولنا کم، اور حکمت عملی کے ساتھ فیصلہ کرنا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ بڑے فائدے آپ کو ملنے ہیں۔ اگر آپ خود ہی خود کے ساتھ نہیں ہوں گے تو کوئی پریشانی منظر عام پہ آ سکتی ہے۔ کھٹی تیکھی چیزیں سب سے کم کھانی ہے، اور خصوصاً لال مرچ کو سب سے کم استعمال کرنا ہے۔ اگر کالے مرچ استعمال کرتے ہیں تو وہ بہتر ہے بنسبت لال مرچ کے۔ دوپہر کے وقت دہی کھاتے ہیں تو وہ بھی آپ کی صحت کے لیے بہت مبارک ہے۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ گوشت کا اور سب چیز کا، اور اس میں آپ پتھر اسکرین پہ دے سکتے ہیں۔ برج ایکویریس والے، یہ آپ کے وجود میں بے چینی یا جلد بازی یا اداسی کو پیدا کریں گے، اور اسی احساس میں آ کے کوئی غلطی کریں گے۔ یاد رہے ٹھہر ٹھہر کے بات کرنا، حکمت عملی کے ساتھ بات سننا اور پھر قدم اٹھانا آپ کو کسی بڑی منزل، بڑے فائدے کی طرف راغب کرے گا۔ ابھی پانی کا زیادہ پینا آپ کے لیے بہت مبارک ہے، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ واک پہ جانا آپ کے لیے بہت مبارک ہے۔ جتنا ٹھہر ٹھہر کے گفتگو کریں گے اتنا ہی فتح و کامیابی کے اسباب آپ کے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ ابھی صفائی کا خیال رکھیں اور علمی حوالے سے خود کو مصروف کریں، پڑھنا، لکھنا، ڈاکیومنٹریز دیکھنا، تجرباتی چیزیں، اپنے تجربات حاصل کرنا آپ کو کسی بڑی منزل یا کامیابی کی طرف راغب کرے گا۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ گوشت کا اور سبز چیز کا، اس میں پتھر اسکرین پہ دے سکتے ہیں۔ برج پائسس والے، یہ وہ کی زندگی میں عبادت کا شوق بڑھا سکتے ہیں، روحانیت بڑھا سکتے ہیں۔ یاد رہے ابھی علمی حوالے سے خود کو مصروف کرنا، معاشی حوالے سے خود کو مصروف کرنا اور ٹھہر ٹھہر کے بات کرنا آپ کو کسی بڑی منزل و کامیابی کی طرف راغب کرے گا۔ ابھی سننے کا وقت ہے، جتنا زیادہ سنیں گے اتنا پائیں گے زیادہ۔ کامیابی کے حوالے سے بہتری آئے گی، علمی حوالے سے بہتری آئے گی، معاشی حوالے سے بہتری آئے گی، بشد آپ ٹھہر ٹھہر کے بات کریں۔ جتنا آپ مسکرا کے بات کریں گے اتنا فتح و کامیابی آپ کے ساتھ ہوگی۔ ابھی جلد بازی میں کسی چیز کو چھوڑنا یا جلد بازی میں کسی فیصلے کو کرنا بہتر نہیں۔ جتنا سنیں گے زیادہ، سوچ سمجھ کے قدم اٹھائیں گے اتنا دیر تک کامیابی آپ کے ساتھ ہوگی۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ لال چیز کا اور سبز چیز کا، اس میں آدھا پتھر اسکرین پہ دے سکتے ہیں۔ اللہ پاک کی دربار میں دعا ہے کہ محمد و آل محمد کے صدقے آپ کی تمام دعائیں اپنے دربار میں قبول و مقبول فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد۔